آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آج عوام کو بتا ہی دیں۔ ہم خانقاہی لوگ ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین ہم ہیں۔ مرزا انجینئر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ چھوڑیں، ان کا نام نہ لیں، ان کے نام لینے سے ہم پاکیزہ لوگ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، ہماری زبان پلیت نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں کہتا ہوں آپ بھی آئیں، دیر اسماعیل خان، میں بھی آتا ہوں، ایک چوک سے لے کے دوسرے چوک تک جاتے ہیں۔ انجینئر صاحب کا آپ نے نام لے لیا، میں جہلم میں آتا ہوں، فلاں جو مفتی صاحب ہیں کراچی والے بھی، کراچی جاتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ بھی ایک فلانگ چلے، میں بھی چلتا ہوں۔ میری قوم میرے ساتھ کیا کرتی ہے، ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، ان تینوں چاروں کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو شیطان کے ساتھ میدان مینا میں ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بڑا جملہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مفتی عبدالقوی کا نام بھی ہو جاتا ہے جو بڑے جملے کا ہے، جو چھوٹے چھوٹے اور خسروں والے جملے کا ہے وہ مفتی عبدالقوی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں فرقہ فرقہ بڑا کھیلا جاتا ہے، تو آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آج عوام کو بتا ہی دیں۔ یہ میرا سوال کا جواب حضرت عطا فرمائیں گے۔ ہم خانقاہی لوگ ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین ہم ہیں۔ میرے قبلہ پردادا صاحب کا الہامی جملہ حضرت کے لیے سنا رہا ہوں تمہارے لیے۔ حضرت فرماتے تھے حسن پاک وہ ہے جو پگ کا بھی مالک ہے، جگ کا بھی مالک ہے۔ خواجہ غریب نواز میری والے ہم ہیں، 90 لاکھ کا کلمہ جس نے پڑھایا۔ مجھ سے لوگ خود پوچھتے ہیں جو تم نے سوال کیا نا، مفتی صاحب ہم نے آپ کی کتاب پڑھا مفتاح النجا، خاص طور پہ پٹھان چونکہ زیادہ مدارس میں جاتے ہیں، اب بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کہیں کہیں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے تفضیلی شیعہ ہو، کہیں کہیں وہاں جناب آپ نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا آپ اہل حدیث ہو، وہی جواب ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا قرآن میں موجود ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ جس دن مفتی عبدالقوی کا جنازہ اٹھے گا آپ کو یہاں ہر مسلک کا بندہ نظر آئے گا۔ آپ نے اگر دیکھنا تو میرے یہاں آ کے جمعہ پڑھ لو، الحمدللہ یہ بھی کھڑے ہوتے، یہ والے بھی ہوتے، یہ والے بھی ہوتے، میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں، یہ میرے پیچھے عید پڑھ رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہم جو خانقاہی حضرات ہیں ہماری شان یہی ہے، ہم جوڑنے والے ہیں۔ باقی یہ مولوی صاحبان کے اپنے، ان کو میں برا نہیں کہتا، مولوی صاحبان کے اپنے مسئلے ہیں، یہ 2 3 4 5 مسئلے ہیں جس میں مولوی صاحبان جو ہے، اب تو ان سے بڑے فتنہ 2 آ گئے۔ ایک فتنہ وہ ہے جس نے آ کے بخاری و مسلم کو بنیاد بنا کے شک ڈالا، دوسرا اس سے بھی بڑا فتنہ آ گیا، نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے خلفائے راشدین کا اسلام ثابت کرو۔ مرزا انجینئر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ چھوڑیں، ان کا نام نہ لیں، ان کے نام لینے سے ہم پاکیزہ لوگ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، ہماری زبان پلیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا، عوام کلیئر کرنا چاہتی ہے نا، عوام کو سب پتہ ہے یار، تمہاری طرح سادہ لوگ نہیں ہے عوام۔ اب حضرت پیر صاحب کے ساتھ ابھی ہم گئے، جو محترمہ دیکھ رہی ہے مفتی صاحب السلام علیکم، جو محترم دیکھ رہا ہے مفتی صاحب السلام علیکم، میری قوم پاگل ہے؟ میں نے تو آج آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں کہتا ہوں آپ بھی آئیں، دیر اسماعیل خان، میں بھی آتا ہوں، ایک چوک سے لے کے دوسرے چوک تک جاتے ہیں۔ انجینئر صاحب کا آپ نے نام لے لیا، میں جہلم میں آتا ہوں، فلاں جو مفتی صاحب ہیں کراچی والے بیچارے ذلیل ہو کے 3 جملے گستاخانہ کہہ کے کراچی میں بیٹھے ہیں، اب میں کراچی جاتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ بھی ایک فلانگ چلے، میں بھی چلتا ہوں۔ میری قوم میرے ساتھ کیا کرتی ہے، ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، ان تینوں چاروں کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو شیطان کے ساتھ میدان مینا میں ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ مفتی صاحب شادیاں کتنی کی آپ نے؟ یار آپ ایسے کچھ، شادی ایک، اللہ ایک، رسول اللہ ایک، قرآن ایک، میری اکلوتی بیگم ایک۔ تو جو 20 والا چکر تھا وہ کیا تھا؟ یار میرے قرآن کہتے ہیں فن کے ہو، لیکن ایک بڑے عالم سے میں نے وعدہ کیا ہے، انہوں نے کہا آپ جو فرماتے ہیں نا 3 درجن، آج کے بعد یہ لفظ نہ بولا کریں، کیونکہ اس لیے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں، بہرحال وہ درجنوں میں ہے، شادی ایک ہی ہے۔ باقی فمستمتعتم کی آیت میں سنا رہا ہوں، علماء کو بھی سنا رہا ہوں، آپ جیسے مذہبی لوگوں کو بھی سنا رہا ہوں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اسی پہ مفتی صاحب کا جب رسالہ آ جائے گا آپ نوجوانوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، جو متع کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا کیا اس کے حوالے سے میرے بچے دیکھیں بات سنیں، میں شیعہ علماء کا بڑا احترام کرتا ہوں، 2 چیزیں میں نے کہیں آج تمہارے پروگرام کی توسط سے، میں کہتا ہوں اور اہل سنت ہم سب کہتے ہیں کہ متع حرام ہے، اس کی وجہ سناتا ہوں کہ میں نے کہا کہ مجلس مشاورت میں سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے، میں نے تو شیعہ علماء کو کہا
کہ جب مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہوں، سیدنا امام حسن پاک بھی بیٹھے ہوں، انہی کی مشاورت سے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں فیصلہ ہو کہ آج کے بعد متع نہا روک دیا گیا، تو میں تو اس لیے متع کو حرام کہوں گا کہ اس مجلس مشاورت میں علی پاک بیٹھے ہیں۔ آج ایک بہترین جملہ تمہیں کہہ رہا ہوں، شیعہ علماء سے میں نے کہا، آج تک الحمدللہ کسی کا جواب نہیں آیا، 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک امام نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ شیعہ کی صرف ایک روایت ثابت کر دو، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ متع حلال ہے۔ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، اہل چشت ہیں، شاہ ہست و حسین والے ہم بیٹھے ہیں، بعد از خدا کس کی شان ہے وہ ہم بیٹھے ہیں، سیدنا علی پاک، اللہ اکبر۔ میرے جو ہوتا ہے اپنا خطبہ، اس کے اندر سیدنا علی کے بعد حضرت سیدنا امام حسن پاک کو بھی ہم خلافت راشدہ میں شامل کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ متع کیا ہے، متع حرام ہے، حرام ہے۔ اور اب تو بالکل شیعہ علماء کو میں نے کہا وقت کی پابندی لگاتے ہو، عقل کے خلاف ہے۔ کسی گدھے سے پوچھا، اب آپ میرے پاس آئے، میں کہوں جی میں 10 منٹ انٹرویو دوں گا، آپ چلے جائیں، آپ کہیں گے یار مفتی صاحب تو بڑے سیانے آدمی تھے، بڑے محترمہ کا تعلق ہو اور 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، استغفر اللہ۔ پھر یہ کیا ہے جو اس کے اندر سب سے بڑی خرابی ہے، جو میں نے ان کے علماء کو کہا، بڑے مسکراتے ہیں، کہ بیوہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، مطلقہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کنواری کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی؟ اسلام کا کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک نوجوانوں کے لیے حلال ہو، خواتین کے لیے حرام ہو، 18 سال سے کم عمر والوں کے لیے حلال ہو، اوپر والوں کے لیے حرام ہو، کنواری کے لیے حرام ہو، اور بیوہ اور مطلقہ کے لیے، جبکہ ملئی تو ادھر ہے۔ آگے چلو۔ صحیح ہو گیا۔ الیکشن کا کہاں سے لڑ رہے ہیں اگلی دفعہ، کہیں سے کوئی ہے ارادہ؟ مجھے عمران خان صاحب نے فرمایا تھا، میں نے کہا میں کنگ میکر ہوں۔ باقی ایک بات سن لو، تمہارے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے، یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، 5 سال پورے کرے گی، 5 سال پورے کرے گی، اور حضرت آصف علی زرداری صاحب کا جنازہ اسی ایوان صدر سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو نوجوانوں کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں ہمارے سوچ نیوز کے پلیٹ فارم سے؟ میں یہی کہوں گا کہ مفتی عبدالقوی بنو، یعنی معنی کیا ہے کہ فکر مثبت رکھو، زبان میٹھی استعمال کرو، ہر ایک کی قدر کرو، جو میرے نبی رحمت کا فرمان ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کی تعظیم کرو، جو چھوٹی عمر کے ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ مفتی صاحب کی طرح ہر وقت چہرہ مسکراہٹ والا ہو، لباس ماشاءاللہ اچھا پہنا کرو، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار، حضور کا فرمان ہے منفی بات چھوڑ دو، خدا را جتنا عذاب ہے سارا منفی بات کا ہے۔ مفتی صاحب کے ہاتھ میں جناب یہ گلاس ہے، مفتی صاحب جو ہے نا یہ ووڈکا پی رہے ہوں گے، چونکہ وہ بھی سفید ہوتا ہے۔ منفی باتیں نہ کرو، کسی بیچارے کے اوپر الزام نہ لگاؤ، جنہوں نے الزام لگائے آپ نے ان کا انجام دیکھ لیا، میں نام کسی کا نہیں لیتا۔ تو اس لیے نوجوانوں مثبت سوچ، مثبت فکر، اہل تصوف سے رابطہ رکھو، خانقاہیت سے رابطہ رکھو۔ اپنے زمانے کے اندر دیکھو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کون سا انسان ایسا ہے جو خوبصورت ہے، اسے اپنا مرشد بناؤ، اس سے واعظ و نصیحت حاصل کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ بھی مفتی صاحب کی طرح آپ کے نکاح بھی زیادہ ہوں تو پھر جناب مفتی صاحب سے رابطہ کر لینا۔ مفتی صاحب وظیفہ بھی بتائیں گے، نسخہ بھی بتائیں گے، طریقہ بھی بتائیں گے، اگر کوئی محترمہ ہے تو ٹھیک، تو حرمہ بھی بتائیں گے۔ مفتی صاحب باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر، یہ نسخے والی بات، عوام پریشان ہے، کوئی صلاح جیت، کوئی اخروٹ، کوئی بادام، کوئی چیز بتائیں، کیا کیا کھانا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اپنی خوراک بتا دیں آج۔ میرے بیٹے جن چیزوں کو کہہ رہا ہوں اللہ نے بنایا اسی مقصد کے لیے ہے۔ صلاح جیت آپ اور میرے لیے پیدا ہوئی، کوئی گدھے کے لیے پیدا تو نہیں ہوئی۔ شاید کس لیے اللہ نے پیدا کی، قرآن میں اس کی تعریف کر دی۔ بادام ہیں، سبحان اللہ، اخروٹ ہیں، مغزیات ہیں، دودھ ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے کس لیے بنائی ہیں؟ تمہارے لیے اور میرے لیے۔ اور کس لیے بنائی ہیں؟ صحت اور قوت کے لیے استعمال کریں۔ مفتی صاحب بیریا میں موجود ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر خواتین جو ہے وہ سڑکوں پر ہوتی ہیں، کبھی ان سے واسطہ پڑا ہے؟ میرے بیٹے یہ بات تو میں کئی چالوں میں پہلے کہہ چکا ہوں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پابندی بھی لگی، بین بھی ہوا۔ میں نے کہا کہ اب لوگ دبئی نہ جائیں، سیوک سینٹر میں آ جائیں۔ یہ میرا جملہ بڑا تاریخی ہے، ایک جگہ سے نہیں، میں نے 10 جگہ کے اوپر سوشل میڈیا پہ کہا ہے۔ پھر جو کچھ ہوا لوگ مجھے شکوہ کرتے ہیں، جی آپ نے ایک بات کہہ دی جس کی وجہ سے۔ اب تو میں نے سنا ہے کہ بڑا سکون ہے، اور جناب معاملات ایسے ہیں جو جناب اس وقت نوجوانوں کے لیے تو مسائل ہیں، لیکن لوگ ماشاءاللہ مزے سے۔ صحیح ہو گیا۔ تو مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ یہ جو معاملہ ہے خواتین والا معاملہ، اس معاملے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ باقی ساری چیزیں تو آپ بتا سکتے ہیں، یہ جو خواتین کے بارے میں بتائیں گے وہ کون سا کوئی راز ہے کہ بھئی عوام پریشان ہے رشتوں کے لیے؟ ویسے بھی کوئی ہے آپ کے پاس حل، کوئی خاص کوئی جگاڑ بتا دیں؟ میرے بیٹے، میری نوجوان نسل عمران خان سے کیوں پیار کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب سے ملنا ہے، دوسرے نمبر پہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہے۔ پورے پاکستان کے اندر صرف دو شخصیت ہیں جن سے لوگوں کو پیار ہے، ایک کا نام عمران خان، ایک کا نام مفتی عبدالقوی صاحب۔ عمران خان سے ملاقات ہو نہیں سکتی، ان کے بہترین نمائندگی کے لیے مفتی صاحب موجود ہے، اس لیے مفتی صاحب کو ڈبل پیار مل رہا ہے، عمران خان والا بھی مل رہا ہے، اپنی شخصیت والا بھی مل رہا ہے۔ صحیح ہو گیا جی۔ تو ناظرین، یہ تھے مفتی عبدالقوی صاحب، اور ان کی میٹھی میٹھی باتیں تو آپ نے سنی، اور انہوں نے جو نصیحتیں آپ کو کی ہیں بلکہ ان کو آپ اپنے پلو سے باندھ لیں تاکہ آپ مسائل سے بچ سکیں۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کسی مقام پر، پھر کسی جگہ پر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ میں ہوں محمد فاروق، آپ دیکھ رہے تھے سوچ نیوز۔